اگر ایران مظاہرین کو پھانسی دیتا ہے تو ہم بہت سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں۔ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ایران میں قتل عام میرے علم میں ہے۔ ایران میں ہلاکتوں کی صحیح تعداد جلد معلوم کر لوں گا۔ اس سے پہلے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں۔ امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ قاتلوں اور ظالموں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو خود ہی بات سمجھنا ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری بھی جاری۔ کہا امریکی شہری فوری طور پر ایران سے نکل جائیں۔ امریکی شہری ترکی یا آرمینیا جانے پر غور کریں۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب۔ کہا ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا مرکزی قاتل نامزد کرتے ہیں۔ روس نے کہا کہ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب ماند پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے۔ ایسا اقدام عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ ایران کے غیر ملکی شراکت داروں کو تجارتی محصولات بڑھا کر بلیک میل کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اور بحرین کے وزیر خارجہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات متوقع۔ صدر زرداری منامہ میں ہونے والے اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں منعقدہ استقبالیے سے خطاب بھی کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہماری اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ آج کل میں نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ 8 فروری ہماری فائنل کال ہوگی، بلکہ یہ ابتدا ہے۔ لمبی جدوجہد کے لیے تیار رہیں۔ اپوزیشن اتحاد آنے والے دنوں میں کراچی جائے گا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ بامعنی مذاکرات چاہتے ہیں، جس کا مطلب نیا میثاق جمہوریت ہے۔ شدید دھند کے باعث M1 پشاور سے رشکئی تک، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک بند، M3 فیض پور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور شیر شاہ سے شام کوٹ تک بند، M5 سکھر سے رحیم یار خان اور M11 لاہور سے سنبڑیال تک بند۔ گجرانوالہ ایکسپریس وے پر بھی ٹریفک معطل۔ سرگودا میں شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی گڈاب سٹی میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ ایلون مسک نے ایران میں سٹار لنک انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کے لیے ایران نے کئی روز سے انٹرنیٹ سروس بند کر رکھی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکی شہریوں سے فراڈ کے جرم میں سزا پانے والے تارکین وطن کی شہریت منسوخ کی جائے گی۔ فیصلہ صومالیہ سمیت تمام ممالک کے تارکین وطن پر لاگو ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کی نمائندگی کرنے والے کرکٹرز بھی بھارت کی نفرت انگیزی کا شکار۔ بھارت نے پاکستانی پس منظر رکھنے والے 4 کرکٹرز کا ویزا مسترد کر دیا۔ علی خان، احسان عادل، شایان جہانگیر اور محسن کے ویزے مسترد۔ فاسٹ بالر علی خان امریکی شہریت کے حامل ہیں، احسان عادل گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ علی خان نے سوشل میڈیا پر ویزا مسترد ہونے کا اعلان کیا۔ T20 ورلڈ کپ میں امریکی ٹیم پاکستان، بھارت، نمیبیا اور نیدرلینڈز کے ساتھ گروپ میں موجود ہے۔ ایونٹ میں امریکہ کا پہلا میچ 7 فروری کو بھارت کے خلاف ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت پر ڈیڈ لاک برقرار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی بے نتیجہ رہی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت ٹیم نہ بھیجنے کے اپنے موقف کو دہرایا۔ کہا ان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بنگلہ دیش سے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی درخواست۔ دونوں فریقین کا ممکنہ حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ، لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا اعلان، کہا واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ گزشتہ سال ختم ہو چکا، نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کریں گے، ہر علاقے کو متبادل دنوں میں پورا پانی فراہم کیا جائے گا، کراچی کے شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ، عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ گھروں سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ فاروق ستار بولے، مارکہ معیشت کی کامیابی کراچی کو بچانے سے مشروط ہے۔ حیدر عباس رضوی نے کہا کہ کراچی بچاؤ مہم پر صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی چیخیں کامیابی کی نوید ہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جی ایچ کیو میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا ممبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان، کہا فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ میاں والی کی مختلف مساجد کے ائمہ کرام میں اعزازیے کی تقسیم، ڈی سی کے مطابق 1232 ائمہ کرام کے بینک اکاؤنٹ اوپن کیے گئے، اب تک 597 امام صاحبان اعزازیہ لے چکے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس، خطے کی صورتحال اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق کابینہ نے صومالیہ کے خود مختاری اور اتحاد کی سپورٹ کا اعادہ کیا۔ کابینہ کی او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے نتائج کی بھی حمایت۔ سرگرم خالستانی رہنما پرمجیت سنگھ پما کی جان کو برطانیہ میں بھارتی ریاستی ایجنٹوں سے خطرہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI5 نے آگاہ کر دیا۔ پرمجیت سنگھ پما خالستان ریفرنڈم کیمپین کے یو کے اور یورپ کے کوارڈینیٹر ہیں۔ مقتول ہردیپ سنگھ نجر اور گرپتونت سنگھ پنو کے قریبی ساتھی پرمجیت سنگھ پما کو یو کے انٹیلیجنس کا حفاظتی اقدامات کا مشورہ۔ پما کے بڑے بھائی کو 1991 میں خالستانی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ ٹھنڈے اور سرد موسم میں گرما گرم سوپ اور یخنی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کوئٹہ کی سرد شاموں میں شوقین افراد بڑی تعداد میں سوپ اور یخنی کے سٹالز کا رخ کرتے ہیں۔ گرم، ذائقہ دار اور زعفرانی سوپ اور یخنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔